اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا مقام نگاہ رسالت میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام بہت بلند تھا، چونکہ حاکم نشیر پور نے اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب بات چیت لب و لہجہ میں فاطمہ سے زیادہ رسول اکرم سے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ جب آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو اللہ کے رسول کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتے اور آپ کے ہاتھوں کو اپنے دست مبارک میں لیتے اور بوسہ دیتے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی کتنی ادب کرتے تھے، ان سے کس قدر محبت سے پیش آتے تھے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آپ کی بیٹی روحانی نعمت اور عصمت کے کس بلند مقام پر فائز ہے۔ یہ ایک غیر معمولی بات ہے، ورنہ کوئی بھی باپ ایک عام بیٹی کا اتنا احترام نہیں کرتا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کلمات اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے علاوہ خود رسول کی تربیت کا نتیجہ بھی تھی۔ اسی طرح جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی آپ کے ادب کے لیے کھڑی ہو جاتے اور اپنے بابے کا ہاتھ چومتی، جو کہ دو عظیم اماموں کی ماں اور بیٹی کے عنوان سے باہمی محبت اور احترام کا اعلیٰ ترین عملی مظاہرہ ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب چلتی تو محسوس ہوتا کہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ! باپ بیٹی کے چلنے کے انداز میں کوئی فرق نہ تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو صرف چند سال ہی ماں کی شفقت میسر ہوئی اور ماں کی وفات کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آپ کے لیے ماں بھی تھے اور باپ بھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا گرامی کے مہربان و محبت میں ماں کا درجہ رکھتی تھی۔ آپ کی اس قدر شفقت و محبت کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ام عبیہ کہا، یعنی آپ اپنے باپ کی ماں کا لقب دیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں فاطمہ الزہرا کا چہرہ مقدس لوگوں میں سب سے زیادہ رسول کے مشابہ تھا۔ حضرت عائشہ علیہ السلام سے نقل ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فاطمہ سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ بے شک بی بی سچی ہیں۔ حضرت عائشہ کی یہ گواہی بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ آپ ان کی سنکن کی بیٹی تھی۔ وہ آپ کی والدہ گرامی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے بہت حسد کرتی تھی، حالانکہ وہ بہت پہلے انتقال کر چکی تھی۔ اسی کتاب میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ رسول خدا عورتوں میں سے کس کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا فاطمہ کو۔ سبحان اللہ! راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ مردوں میں، انہوں نے کہا ان کے شوہر علی ابن ابی طالب کو۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا جانتے تھے کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیٹی پر کس قسم کے مظلوم مارے جائیں گے، اس لیے آپ نے بار بار فرمایا کہ جیسا کہ صحیح بخاری میں بھی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ فاطمہ بذات منی من، یعنی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے غضبناک ظلم کیا اس نے مجھ پر کیا۔ پھر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم کو منبر پر جب ارشاد فرماتے خود سنا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو دکھ دیتا ہے اس نے مجھے دکھ دیا، جس نے فاطمہ سے بدگمانی کی اس نے مجھ سے بدگمانی کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے، وہ اپنی ذاتی محبت یا رشتہ داری کی بنا پر نہیں، بلکہ وہ خدا کے حکم سے ہے، کیونکہ آپ جو بھی فرماتے تھے وہ وحی کے مطابق ہوتا۔
بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو صرف اس لیے نہیں پہچانتے تھے کہ وہ آپ کی بیٹی تھی، بلکہ آپ جانتے تھے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا معصوم ہے اور آپ کی پوری زندگی اسلام کی مکمل تفسیر تھی۔ آپ کی زندگی اور آپ کے وجود میں اسلام کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ آپ قلب و نظر اپنی گفتگو پوری زندگی میں معصوم تھی، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جس سے فاطمہ ناراض ہو اس سے خدا ناراض ہوتا ہے اور جس سے فاطمہ ناراض ہو، اس لیے آپ نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے کہ فاطمہ ایک مثالی انسان یا انسان کا کامل ایک نمونہ ہے۔ آیت تطہیر کے مطابق آپ ان 5 ہستیوں میں شامل ہیں جو حضرت سلمہ کے گھر میں ایک چادر کے نیچے جمع ہوئے، اور اللہ نے اس آیت کے ذریعے ان معصوم ہونے اور ہر طرح کی برائی سے پاک ہونے کا اعلان فرمایا۔ آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صبح یہ آیت تلاوت فرما کر لوگوں کو اہل بیت کی عظمت بیان کرتے تھے، اور جب نماز فجر کے لیے جاتے تھے تو حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کے پاس سے آپ کا گزرنا ہوتا تھا تو آپ بلند آواز سے فرماتے تھے، السلام علیکم یا اہل البیت، صلاۃ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم فاطمہ الزہرا کو ان کے اخلاق، کردار اور سیرت عظمت کی روشنی میں پہچانا، اور آپ تمام مسلمان عورتیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے نمونہ عمل کی حیثیت رکھتی ہیں، کیونکہ آپ کی ذات گرامی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی صحیح تصویر ہے۔ اختتام پر میں آپ کی دعاؤں کا ایک ٹکڑا نقل کرنا چاہتی ہوں۔ آپ اللہ کے حضور اپنی ایک دعا میں فرماتی ہیں، اے خدایا، جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے مجھے اس پر راضی رہنے کی مجھے عنایت فرما، اور اپنی بہترین پردہ پوش سے مجھے ڈھانپ رکھ، اور جب تک تو مجھے زندہ رکھ مجھے اپنی امان میں رکھ، اور جب میں مر جاؤں تو مجھ پر رحم کر، میری بخشش فرما۔ میرے مالک، جس چیز کو تو نے میرے لیے مقدر نہیں فرمایا مجھے اس کے حاصل کرنے کی طاقت نہ دے باز رکھ، جو تو نے میرے لیے مقدر فرمایا اس کے عوض میں آسانی اور سہولت پیدا فرمائے۔ یا اللہ، میرے والد اور ان لوگوں کو جنہوں نے میرے ساتھ اچھائی کی ہے بہترین اجر عطا فرمائے۔ خدایا، مجھے اپنی عبادت کے لیے جو میری وجہ تخلیق ہے مخصوص فرما، جس رزق کا تو نے خود ذمہ لیا ہے مجھے اس کی فکر میں سردوئی نہ فرما۔ خدایا، مجھے اپنی بارگاہ سے دوری کے عذاب میں مبتلا نہ کرنا جب کہ میں تجھ سے استغفار کرتی ہوں، اور مجھے اپنی جو 2 ثقافتوں سے محروم نہ فرما جب کہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں۔ اے پروردگار، میرے نفس کو میری نظروں میں حقیر اور تیری عظمت کا احساس میرے اندر پیدا کر دے، اور اپنی طاقت کرنے اور ان کاموں کو انجام دینے کی جن سے تو راضی ہو توفیق عطا فرما، اور جن کاموں سے تو ناراض ہوتا ہے اور بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرا مالک، اپنے بندوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی وہ دعا ہے جو ہمیں خدا سے مانگنے کا طریقہ سکھاتی ہیں، رضائے خداوندی کے اصول کا راستہ بتاتی ہے۔ یہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اہل بیت کا راستہ ہے، جو ہمیشہ مصیبت اور مشکلات پر صبر کرتے رہے، کیونکہ وہ جانتے کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور خدا ضرور ان کو صبر کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔